قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے، یہ نور ہے شفا ہے، جنت کا راستہ ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، کہ بے شک دعا آسمان اور زمین کے درمیان ٹھہری رہتی ہے۔ کب تک؟ حتی تصلی علی نبیک صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ تو اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے سلسلے قرآن رہنما ہے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف، اور یہ بھی بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بے بہا نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں پر شکر ادا کیا کرو۔ قرآن کی بنیادی دعوت اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا، اس کی توحید کو تسلیم کرنا اور اس کی بندگی کو اختیار کرنا ہے، اس کے رسولوں کو ماننا ہے، اور جو کتاب اس نے نازل فرمائی اس پر بھی ایمان رکھنا ہے۔ آخرت کے دن پر یقین لانا، مرنے کے بعد جی اٹھنا یعنی زندہ کیا جانا، ایمان رکھنا جزا و سزا پر، یہ سب چیزیں قرآن کی بنیادی دعوت میں داخل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی عبادت کا حکم ارشاد فرمایا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے رب کو پوجو جس نے تمہیں اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا، یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ اس آیہ مبارکہ میں انسانوں سے اولین خطاب کیا گیا اور ایک وحدہ لا شریک رب کی عبادت کا حکم دیا گیا۔ اس میں غور کرنے والی بات بطور خاص یہ ہے کہ فرمایا یا ایھا الناس، یہاں ناس سے خطاب فرمایا، قوم نہیں کہا۔ یہ خطاب تمام نوع انسانی کے لیے ہے، جیسے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرمایا گیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام نوع انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا۔ حضور تمام نوع انسانی کے لیے رسول بن کر، انہیں ڈرانے والے بن کر اور خوشخبریاں سنانے والے بن کر اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، جبکہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء اور رسول آئے ہیں وہ اپنی اپنی قوموں کے لیے رسول بن کر تشریف لائے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، اور ہم نے ہر رسول اس کی قوم کی زبان کے ساتھ ہی بھیجا ہے، اور اس کے علاوہ بھی کثیر دلائل سے یہ بات ثابت ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام نوع انسانی کے لیے نبی بن کر تشریف لائے۔ یہ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے۔
قرآن کی ابتدا میں چونکہ متقین کے اوصاف کا ذکر کیا گیا، ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہ یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت بن کر نازل ہوئی ہے۔ پھر متقین کے اوصاف ذکر فرمائے گئے، اس کے بعد اس سے منحرف ہونے والے فرقوں اور ان کے احوال کا تذکرہ کیا گیا، کفار اور منافقین اور ان کے اوصاف کو بیان کیا گیا، تاکہ سعادت مند انسان ہدایت و تقوی کی طرف راغب ہو جائے اور نافرمانی اور بغاوت سے بچے۔ اب تقوی حاصل کرنے کا طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے، اور وہ طریقہ ہے عبادت اور اطاعت الہی، یعنی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کی عبادت میں اپنی زندگی کو بسر کر دو، کیونکہ انسان کے اس دنیا میں آنے کا مقصد قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنوں انس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو فرمایا اطاعت الہی میں زندگی بسر کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے اور اس کی عبادت کرتے ہوئے زندگی کو گزارو۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت اس انتہائی تعظیم کا نام ہے جو بندہ اپنی عبدیت یعنی بندہ ہونے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے معبود ہونے کے اعتقاد و اعتراف کے ساتھ بجا لاتا ہے۔ یہاں عبادت توحید اور اس کے علاوہ اس کی تمام قسموں کو شامل ہے۔ کفار کو عبادت کا حکم بھی دیا گیا اس معنی میں کہ وہ سب سے بنیادی جو عبادت ایمان لانا ہے وہ قبول کر لے اور پھر ایمان لا کر دیگر اعمال کو بجا لائے۔ عام طور پر عبادت تین چیزوں پر خاص طور پر سمجھی جاتی ہے۔ جب عبادت کہا جاتا ہے تو یا تو اس سے مراد نماز ہوتی ہے کہ نماز کے بارے میں فرمایا یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور دوسری بات جو عبادت سے سمجھی جاتی ہے وہ تلاوت قرآن ہے، اور تیسری بات جو عام طور پر عبادت سے سمجھی جاتی ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اور یہ کیوں کی جائے گی؟ فرمایا لعلکم تتقون، یعنی اللہ کی عبادت کرو تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ آیت کے اس حصے سے معلوم ہوا کہ عبادت کا فائدہ خود بندے کو ہے، یعنی عبادت کرنے والے کو ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کو عبادت یا کسی اور چیز سے نفع حاصل ہو۔ اس آیت مبارکہ میں عبادت کے ذکر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید پر کائناتی شواہد کو بطور دلیل کے پیش کیا ہے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ جس میں انسان کو عدم سے وجود بخشا گیا، اور دوسرا اس کی زندگی کی گزر بسر کے لیے آسمان اور زمین کی جو تخلیق اللہ نے فرمائی ہے اس کا ذکر کیا۔ بارش، سبزیوں اور پھلوں کی پیدائش کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اور جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو عمارت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا تو اس سے کچھ پھل نکالے تمہارے کھانے کو، تو اللہ کے لیے جان بوجھ کر برابر والے نہ ٹھہراؤ، یعنی شرک نہ کرو۔ اس آیت میں واضح طور پر 4 نعمتوں کا ذکر ہے، جن میں سے پہلی نعمت جس کا ذکر کیا گیا مخلوق کو عدم سے وجود میں لانا، یعنی جب کچھ نہ تھا تو اسے وجود عطا کر دیا گیا۔ آسمان و زمین کو پیدا کرنا، آسمان و زمین سے مخلوق کے رزق کا مہیا کرنا، اور چوتھا آسمان سے بارش اتارنا اور زمین سے نباتات اگانا۔ مدنی چینل کے ناظرین ذرا غور تو کیجئے،
جب آدمی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے تو اس مالک حقیقی کو چھوڑ کر کسی اور کا عبادت گزار بننا یہ کس قدر ناشکری کی بات ہے۔ یوں ہی ایسے کریم خدا کی یاد سے غفلت بھی کتنی بڑی ناشکری کی بات ہے۔ حالانکہ بندے کو اپنے رب کا شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ موسلادھار بارش بھی وہی عطا فرماتا ہے، اولاد کی نعمت سے بھی وہی نوازتا ہے، بندے کو اموال بھی وہی دیتا ہے، وہی جنت کی نعمتیں بھی عطا فرمائے گا، اور دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ تمام نعمتیں بھی اللہ تبارک و تعالی ہی عطا فرماتا ہے۔ تو پھر انسان کو اپنے خالق کی بارگاہ میں ہر وقت شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور یہ جو خوبیاں یا نعمتیں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے ان کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے، تم پر شراٹے کا می بھیجے گا، یعنی موسلادھار بارش نازل فرمائے گا، اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا، اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ یہاں سے بتایا گیا کہ حضرت نوح علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کو ترغیب دلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کفر و شرک سے توبہ کرنے کی دعوت دی۔ چنانچہ اس آیت اور دیگر اور اس کے ساتھ والی آیات بینات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم لمبے عرصے تک آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جھٹلاتی رہی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بارش کو روک دیا، اور 40 سال تک ان کی جو عورتیں تھیں، خواتین تھیں، وہ بانجھ ہو گئی، ان کے مال ہلاک ہو گئے، جانور مر گئے۔ جب ان کا یہ حال ہوا تو حضرت نوح علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے فرمایا اے لوگو، تم اپنے رب کے ساتھ کفر و شرک کرنے پر اس سے معافی مانگ لو، استغفار کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لا کر اس سے مغفرت کو طلب کرو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میں مشغول ہونا یہ خیر و برکت کا سبب ہے اور وسعت رزق کا سبب ہے، اور کفر سے دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بڑا معاف فرمانے والا ہے جو سچے دل سے اس کی بارگاہ میں رجوع کرے۔ مدنی چینل کے ناظرین، عبادت میں مشغول ہونا خیر و برکت کا سبب ہے، اور عبادت میں مشغول ہونا وسعت رزق کا سبب ہے۔ عبادت میں مشغول ہو جانا گمراہی سے بچنے کا سبب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا سبب بن جاتا ہے، اور بے شک رب تبارک و تعالیٰ ہی سب سے بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ تو حضرت نوح علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر تم توبہ کر لو گے، استغفار کرو گے، اپنے گناہوں کی اپنے رب سے معافی چاہو گے، اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر کے صرف اسی کی عبادت کرو گے، تو وہ تم پر موسلادھار بارش نازل فرمائے گا، اور مال بیٹوں میں اضافے سے تمہاری مدد فرمائے گا۔ کیونکہ 40 سال گزر گئے تھے، عورتیں بانجھ ہو گئی، لوگ مرنا شروع ہو گئے، تم استغفار کرو گے، توبہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مال میں بھی اضافہ فرمائے گا، بیٹوں میں بھی اضافہ فرمائے گا، اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا، اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا، تاکہ ان سے تم اپنے باغات اور کھیتیوں کو سیراب کرو۔ استغفار کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے اور بندے کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے علاوہ توبہ سے بے شمار دینی اور دنیاوی فوائد بھی بندے کو حاصل ہوتے ہیں۔
استغفار کرنے کے بارے میں ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور جو کوئی برائی یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش چاہے تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ انہیں عذاب کرنے والا نہیں جب تک وہ بخشش مانگ رہے ہیں۔ انسان اللہ سے جب تک معافی مانگتا رہے گا، عاجزی اختیار کرتا رہے گا، توبہ استغفار کرتا رہے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اسے عذاب بھی نہیں دے گا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور یہ کہ اپنے رب سے معافی مانگو پھر اس کی طرف توبہ کرو، تمہیں بہت اچھا برتنا دے گا ایک ٹھہرائے وعدہ تک، یعنی ایک مقررہ مدت تک بہت اچھا فائدہ اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور اے میری قوم اپنے رب سے معافی چاہو پھر اس کی طرف رجوع لاؤ، تم پر زور کا پانی بھیجے گا اور تم میں جتنی قوت ہے اس سے زیادہ عطا فرمائے گا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے استغفار کو اپنے لیے ضروری قرار دیا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم اور تکلیف سے نجات دے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ یاد رہے کہ اولاد کے حصول، بارش کی طلب، تنگ دستی سے نجات اور پیداوار کی کثرت کے لیے استغفار کرنا یہ بہت مجرب قرآنی عمل ہے۔ اسی سلسلے میں دو حکایات سماعت فرمائیے۔ امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا، آپ تشریف فرما تھے اور لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ اس نے بارش کی قلت کی شکایت کی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے استغفار کرنے کا حکم دیا۔ دوسرا شخص آیا، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی تو آپ نے اسے استغفار کرنے کا حکم دیا۔ تیسرا شخص آیا، اس نے نسل کم ہونے کی شکایت کی تو آپ نے اسے بھی استغفار کثرت سے کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور ایک چوتھا شخص آیا، اس نے اپنی زمین کی پیداوار کی کمی کی شکایت کی تو آپ نے اسے بھی استغفار کی کثرت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ قریب ہی حضرت ربیع بن صبیح رحمت اللہ تعالی علیہ حاضر تھے۔ وہ کہنے لگے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چند لوگ آئے اور انہوں نے طرح طرح کی اپنی حاجتیں پیش کی۔ آپ نے سب کو ایک ہی جواب دے دیا کہ تم استغفار کرو۔ تو حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا تقوی اور پرہیزگاری بڑے اعلیٰ درجے کا تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب تھے، حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے پھر یہی آیات مبارکہ جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہیں وہ تلاوت فرمائی۔ فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا۔ تو آپ نے یہی آیات مبارکہ تلاوت فرما کر انہیں گویا کہ اپنے اس عمل کی دلیل بھی پیش کر دی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ملازم نے کہا کہ حضور میں ایک مالدار آدمی ہوں مگر میرے ہاں کوئی اولاد نہیں ہے، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرمائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ استغفار پڑھا کرو۔ اس نے استغفار کی،
یہاں تک کہ کثرت کرنے لگا اور کثرت سے اتنا پڑھا کہ روزانہ 700 مرتبہ استغفار پڑھنے لگا۔ اس کی برکت سے اس شخص کے ہاں 10 بیٹے ہوئے۔ جب یہ بات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے اس شخص سے کہا کہ تو نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کیوں نہ دریافت کیا کہ یہ عمل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کب فرمایا تھا؟ دوسری مرتبہ جب اس شخص کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا تو اس نے یہ دریافت کیا کہ یہ کس وقت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو نے حضرت ہود علیہ السلام کا قول نہیں سنا جو انہوں نے فرمایا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور حضرت نوح علی نبینا وعلیہ السلام کا یہ ارشاد پاک نہیں سنا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ؟ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ بشارت دی ہے کہ استغفار کی وجہ سے اللہ قوت میں اضافہ فرما دیتا ہے، اور استغفار کی وجہ سے اللہ تمہیں مال بھی دیتا ہے، اور خالق کائنات تمہیں اولاد کی نعمت سے بھی نواز دیتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جب ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک پل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے تو پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں پر ناشکری کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے ملنے پر شکر ادا کرتے رہیں۔ خالق کائنات نے مختلف نعمتوں سے اس دنیا کی زندگی میں ہی ہمیں نواز دیا، آنکھیں عطا فرمائی، کان عطا فرمائے، ہاتھ عطا فرمائے، پاؤں ہیں جن سے ہم چل سکتے ہیں، ہمیں شعور کی دولت سے نوازا ہے، مختلف نعمتوں سے نواز دیا۔ اور دو نعمتیں ایسی ہیں کہ آنکھیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، کان اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے، اور ان دونوں نعمتوں کا اظہار بھی فرمایا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، فرمایا کہ ہم نے انسان کو سمیع و بصیر بنا دیا۔ آنکھیں اور کان یہ دو ایسی نعمتیں ہیں کہ جو بہت بڑی نعمتیں اللہ رب العزت نے اپنے بندے کو عطا فرمائی کہ انسان دیکھ کر اپنے دل تک پہنچاتا ہے، اور انسان بات کو سن کر اپنے دل تک پہنچاتا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ صرف ان دو نعمتوں پر ہی انسان ساری زندگی اللہ کی عبادت کرتا رہے، اس بات پر کہ میں اپنے رب کا شکر ادا کر سکوں، تو یہ شکر ادا نہ کر پائے۔ اتنی بڑی نعمتیں خالق کائنات نے ہمیں عطا فرما دی، اس لیے ہم اس کے بندے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو اس کی اطاعت کے مطابق بسر کرے، اور قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں، اور قرآن کی رہنمائی میں زندگی کو بسر کرتے رہیں۔ قرآن کہتا ہے نماز پڑھو تو ہمیں نمازی بن جانا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے رمضان کے روزے رکھو تو ہمیں رمضان المبارک کی ان پرنور ساعتوں میں رمضان المبارک کے روزے رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لینا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو تو ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے جس پر حج فرض ہے وہ حج ادا کرے، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر بھی عمل کر لینا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے کہ زکوٰۃ کو ادا کرو، تو جو زکوٰۃ بنتی ہے ہمیں قرآن کی رہنمائی میں زندگی بسر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر بھی عمل کر لینا چاہیے، اور عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہیے، تاکہ ہم اپنے رب کو اس دنیا کی زندگی میں ہی راضی کر لیں۔ اور یاد رکھیے جس نے اپنے رب کو راضی کر لیا وہ قیامت کے روز بھی سرخرو ہوگا، کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کی رہنمائی میں زندگی بسر کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے، یہ نور ہے شفا ہے، جنت کا راستہ ہے۔